نحمد ولا صلی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس پونڈر ود ڈاکٹر سہیل انور. آج کا موضوع تعارفی موضوع ہے، لیکن انٹروڈکٹری میری ویڈیو ہے، لیکن دا مین جو ٹاپک ہے میرا، جس میں کئی ویڈیو اور بھی آئیں گی انشاءاللہ، مین ٹاپک ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر مسلمان یا مسلم امہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے. اسلام ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک بہترین تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے. تھوڑی سی تصحیح کروں میں اپنی اور کچھ لوگوں کی جن کو نہیں پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے نہیں آیا تھا. اسلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور پھر بتدریج باقی انبیاء کو ہوتا ہوا آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام پہنچا، اور نبی کریم نے اسلام کو مکمل کیا، اس کی تکمیل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تکمیل ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم تک پہنچی اسلام. بہترین مذہب، اور ہم چند سو سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پوری دنیا پر، کم از کم آدھی دنیا پر ہم حکومت کرتے تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ ریسٹ آف دا آدھی دنیا جو ہے اس پر ہم اثر انداز ہو رہے تھے. لیکن اچانک کیا ہوا؟ ہم زوال کا شکار ہوئے، ہم نیچے گرنا شروع ہوئے. اس کی کیا وجوہات تھی، اس پر ہم ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری اس میں معاونت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کرام کو یہ خوبصورت مذہب دیا. اس کے بعد تابعین، تبع تابعین نے یہ مذہب لیا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگایا، اور پھر اس کے بعد اپنی سفر کا آغاز کیا. اس میں ایک بہترین نمونہ اتحاد، آپس میں اتحاد کا دکھایا. سمت انہوں نے اجاگر کی اور ڈائریکشن کو فوکس رکھا اپنے گول کے اوپر، اور ہم انگلش میں کہتے ہیں پرسیورنس دکھائی، یعنی کہ استقامت دکھائی اس کے اندر، اور اپنے گول میں، اپنے منصوبے پہ. اور 30 سے 35 سال کے اندر آدھی دنیا پر حکمرانی کی. اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لگا دیا، اور باقی آدھی دنیا کے اوپر جو ہے وہ. یہ کون لوگ تھے؟ یہ عرب کے، زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے وہاں پر، عرب کے ان پڑھ صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی. اور کن کی موجودگی میں؟ رومن قوم کی موجودگی میں، اور پرشین قوم کی موجودگی میں، فارس قوم کی. یہ دو بہت ہی زیادہ طاقتور قوم تھی. ان کی موجودگی میں جو ہے وہ عرب کے یہ صحرا میں رہنے والے لوگ، وہ جو ہے ان جگہوں پر انہوں نے حکومت کی. اس کے بعد انہوں نے توجہ جو ہے تعلیم پہ ڈالی. انہوں نے طب کے شعبے میں حساب، میتھمیٹکس، الجبرا، اوشنولوجی، فلکیات، ان سب اس میں انہوں نے جو ہے کمال حاصل کیا. بڑی بڑی یونیورسٹیز بنائیں، اور پھر آغاز کیا اسلامک گولڈن ایج کا. اسلام کے سنہری دور جو شروع ہوئی وہ اس زمانے میں تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ کے بادشاہ اپنے بچوں کو اسلامک یونیورسٹی کے اندر، جیسے گریناڈا جسے ہم کہتے ہیں اسپین میں، ادھر بھیجنے کے لیے جو ہیں
وہ فخر محسوس کرتے تھے. لیکن پھر اچانک کیا ہوا؟ ہم تاریکی میں ڈوب گئے؟ نہیں، یہ اچانک نہیں ہوا تھا. یہ بتدریج کئی سو سال میں ہوا. لیکن فرق صرف یہ ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری آنکھیں بند تھیں. ہمیں کوئی احساس نہیں ہوا. ہم سو رہے تھے. ہمیں اپنی کامیابی پر جو ہے گھمنڈ تھا. ہم نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات تھی وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن ہم تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے، جسے ہم کہتے ہیں اوور دا اسپین آف فیو ہنڈریڈ ایئرز وی سلیپ واکڈ انٹو آور ڈسٹرکشن. ہم اپنی تباہی میں جو ہے وہ داخل ہو گئے. آج بھی مسلم امہ جو ہے وہ باقی مذاہب کے مقابلے میں زیادہ ریلیجس ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. ہم کو اسلامی تقاریر جو ہے وہ بہت سنتے ہیں، سرمنز. ہم جو ہے جمعے کی نماز میں تو ہر ہفتے ہم سنتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. بہت سے لوگ ہم میں سے کرتے ہیں، جو کہ ان جو لوگ کرتے ہیں ان کی بھی تعداد جو ہے وہ باقی مذاہب کے مقابلے میں بہت زیادہ آگے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم پستی کا شکار ہیں. لیکن ایک اور عجیب سی بات ہے، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم پستی کا شکار ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری پرفارمنس جو ہے، یعنی کہ کارکردگی، وہ تعلیم میں سب سے بیکار ہے. ہماری کارکردگی جو ہے ورس ہے، بیکار ہے. طب میں، پروویژن آف ہیلتھ، اس میں بیکار ہے. ہم بہت بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. سیلف گورننگ آف دا کنٹریز، ہم بری طرح، ہم اپنے ملک کو گورن نہیں کر سکتے، چلا نہیں سکتے. دوسرا ملک ہمارے ملک کو چلاتا ہے. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ ہمارے ممالک کو چلاتے ہیں. شرم کی بات ہے. ہم ہیومن رائٹس میں بھی پیچھے ہیں. ہم بہت سارے شعبوں میں جو ہے پیچھے ہیں. یہاں تک کہ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے مذہب. ہم مذہب میں بھی پیچھے ہیں انفارچونیٹلی. ہم مذہب میں کارکردگی جو ہے وہ بھی اچھی نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہم کسی ایک موضوع کے اوپر، مذہب کے موضوع کے اوپر ہم ایگری بھی نہیں ہو سکتے. بہت سے ایسے ایگری، بہت سے موضوع ہیں جو ہم بالکل ایگری ہیں، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم ہر جگہ پر ناکام ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ میں علماء کرام سے بھی بات کروں، اور میں کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا، سارے علماء کرام نہیں، بہت سے علماء کرام بڑے جلیل القدر علماء کرام ہیں. وہ ہمارے دین کا ستون ہے، اور وہ بہت فارورڈ تھنکنگ ہے ان کی، اور وہ بہت پریشان ہیں. لیکن میجورٹی جو علماء کرام ہیں، ان سے اگر آپ ڈائریکٹ بات کریں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. اگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، تو اس کا سدباب ہم ان سے کیسے پوچھیں گے؟ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جو ایکیڈیمک ہیں، ان کو پتہ ہے. اور ان سے میں نے بات کی اور مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن زیادہ تر علماء کرام ان کو نہیں معلوم ہے. وہ سلیپ واک کر رہے ہیں ابھی بھی. وہ ابھی بھی، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بس کچھ عرصے کی بات ہے، ہم دنیا پر قابض ہو جائیں گے، ہم پوری دنیا کو فتح کریں گے، اور ہم نے کرنا ہے فتح. طریقہ کار پوچھو تو ان کو نہیں معلوم ہوتا.
افسوس کی بات ہے. اس پر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز پر ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم مسلمان امہ جمود کا شکار ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم بیکورڈ ہیں، ہم گر پڑے ہیں، ہم زوال کا شکار ہیں اور ہم تاریکی میں ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے اگلے اس پہ ویڈیوز پر. اسٹے ٹیونڈ اور پلیز سبسکرائب میرا چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.